بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ کیا الیکشن کا بگل بجنے والا ہے؟ کیا پی ڈی ایم کا فاتحہ پڑھنے کی تیاری ہو رہی ہے اور اس لیے اتحاد میں ناراضگیاں ظاہر کی جا رہی ہے اور ہو رہی ہیں؟ گزشتہ روز جمعیت علماء اسلام کے قائد مولانا فضل الرحمان کی میڈیا کے ساتھ، سینئر صحافیوں کے ساتھ ایک غیر رسمی ملاقات میں ہونے والی گفتگو نے ایک پنڈورا بکس کھول دیا ہے۔ کئی انکشافات ہوئے ہیں، کئی دعوے ہوئے ہیں اس ملاقات میں مولانا فضل الرحمان کی گفتگو کے دوران۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے اس ملاقات کے حوالے سے جمعیت علماء اسلام کے صوبائی سیکریٹری اطلاعات حاجی عبدالجلیل جان صاحب نے اس ملاقات کا اہتمام کیا، اور جب دعوت دیا گیا تو اصرار کیا گیا کہ یہ ملاقات آف کیمرہ ہوگی، کوئی خبر نہیں ہوگی اور آف دی ریکارڈ گفتگو کی جائے گی، کوئی کیمرہ مین اور کیمرہ ساتھ لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن بوجوہ یہ ملاقات جو ہے اس نے ایک رسمی پریس بریفنگ کی صورت اختیار کر لی، اور پھر کچھ باتیں ایسی آئی جن کے حوالے سے باقاعدہ بتایا گیا کہ یہ آف دا ریکارڈ ہیں، لیکن وہ باتیں وہ نشر ہوئی اور شاید بریکنگ نیوز اور ریٹنگ کے چکر میں ہم ان قواعد و ضوابط کا یا ان اخلاقی ضابطوں کا ان کی پابندی نہ کر سکے۔ بہرحال اب چونکہ بہت ساری باتیں اب نشر ہو چکی ہے، الیکٹرانک میڈیا پر چل چکی ہے، پرنٹ میڈیا میں شائع ہو چکی ہے، تو یہ اب ایک اوپن سیکرٹ ہے اور اس پر ہم بات کریں گے اور ہم بتائیں گے کہ اس ملاقات میں کون سی باتیں ہوئی، کیا دعوے ہوئے، کیا انکشافات ہوئے۔ تو مولانا فضل الرحمان نے اپنے مخصوص انداز میں گفتگو کا آغاز کیا، اور چونکہ وہ فن خطابت کے ماہر ہیں تو انہوں نے بڑے نپے تلے انداز میں اپنا موقف سامنے رکھا، اور پھر سوالات کے لیے انہوں نے ماحول کو کھلا چھوڑ دیا۔ بہت سارے سوالات ہوئے، کئی سوالات اٹھے اور جواب بھی دیے گئے، لیکن اس دوران ہمارے دوست سینئر صحافی اور ARY نیوز کے بیورو چیف پشاور میں ضیاء الحق صاحب نے ایک پورا سوال نامہ سامنے رکھا، اور اس سوال نامے میں پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ کے خلاف الزامات سے لے کر الیکشن اور پھر حکومت سازی، پھر ان کے ساتھ ان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک، اور پھر اس کے بعد وفاق میں حکومت کی تبدیلی، صوبوں میں بالخصوص پنجاب اور خیبر پختونخوا میں نگران حکومتوں کے قیام، اور پھر ان حکومتوں پر اٹھنے والے کرپشن کے الزامات، یہ تمام تر ایک پورا سوال نامہ انہوں نے رکھ دیا اور بتا دیا کہ پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ نے کہاں پر غلطیاں کی ہے اور کون کون سی انہوں نے غلطیاں کی، اور ان غلطیوں کے نتیجے میں عمران خان ان کی مقبولیت میں جو کمی آئی تھی وہ نہ صرف بحال ہوئی بلکہ اس میں اضافہ ہوا ہے۔ اور پھر انہی سوالات کے جواب میں مولانا فضل الرحمان نے کھل کر باتیں کی، اور انہوں نے کئی انکشافات کیے جن کا آگے چل کر ہم تذکرہ کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے جو انہوں نے بات کی وہ انہوں نے نگران حکومت کے حوالے سے بات کی، اور پھر وفاق میں جو تبدیلی تھی اس حوالے سے بھی بات کی، اور جو باتیں رپورٹ ہوئی ان میں 2-3 باتیں انتہائی اہم رہی اور میڈیا نے اس کو اٹھایا۔ ایک تو دبئی ملاقاتوں کے حوالے سے آصف زرداری اور میاں نواز شریف صاحب کی جو ملاقاتیں ہیں ان کے حوالے سے جو مولانا فضل الرحمان نے اعتراض اٹھایا اور شکوہ کیا، اس کو میڈیا میں ہائی لائٹ کیا گیا، اور یقیناً یہ ایک اہم خبر تھی کہ پی ڈی ایم کے سربراہ کی جانب سے یہ بیان سامنے آیا، اور پھر اس کے بعد جو جنرل ریٹائرڈ فیض حمید
کی جانب سے جو پیشکش ان کو ہوئی تھی اس پر بات کی، اور یہ دونوں باتیں انہوں نے اسی جو سوال کے جواب میں کہی کہ غلطیاں ہوئی، غلط حکمت عملی تیار کی گئی، اور جو مقبولیت میں کمی تھی وہ مزید بڑھ گئی، اور ایک بار پھر عمران خان صاحب یا ان کی جماعت جو ہے وہ ایک مقبول جماعت بن چکی ہے، اور پی ڈی ایم غلطیوں پہ غلطیاں کر رہی ہے۔ تو اس حوالے سے مولانا فضل الرحمان نے ایک تو یہ واضح کیا کہ 2018 کے انتخابات کے فوراً بعد انہوں نے اپوزیشن جماعتوں کو اکٹھا کر کے جمع کر کے اس پر متفق ہونے کی کوشش کی کہ حلف نہ لیا جائے اور ایک بار پھر سڑکوں پر آیا جائے، لیکن ان کی اس تجویز کو یا اس تحریک کو پذیرائی نہیں ملی، اور فیصلہ ہوا کہ اسمبلیوں میں جا کر حلف اٹھایا جائے۔ پھر اس کے بعد بھی جب پاکستان تحریک انصاف کی مقبولیت کم ہوئی حکومت کی، اور کچھ ایسے باتیں سامنے آئی، معاشی کمزوریاں سامنے آئی، مہنگائی بڑھنے لگی، تو ایک بار پھر ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے تجویز دی کہ سڑکوں پر آیا جائے، اور مولانا فضل الرحمان کا دعویٰ تھا کہ جو کچھ بھی اس دوران ہوا انہوں نے اسٹریٹ پاور استعمال کیا ہے، اور صرف انہی کی جماعت نے اپنی طاقت دکھائی ہے سڑک پر احتجاج میں، لانگ مارچز میں، اور دیگر جماعتوں نے محض حاضری لگائی ہے۔ اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اسی تناظر میں آج اگر وہ یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ جناب آصف علی زرداری صاحب اور میاں نواز شریف صاحب نے اگر ملاقاتیں کی ہیں اور کچھ حکمت عملی ترتیب دی ہے، تو پی ڈی ایم کی تمام جماعتوں کو اعتماد میں لینا چاہیے، اور پھر پی ڈی ایم کے سربراہ کی حیثیت سے انہیں ضرور اعتماد میں لینا چاہیے۔ تو یہ ایک سوال تھا، اور انہوں نے اس سے اتفاق بھی کیا کہ ضرور ایسا ہونا چاہیے۔ پھر ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ انہوں نے اتحاد بچانے کے لیے یا اپوزیشن اتحاد کو قائم رکھنے کے لیے کئی مواقع پر نرمی دکھائی ہے، اور کئی مواقع پر انہوں نے اپنے موقف سے پسپائی اختیار کی۔ تو یہ ان کا دعویٰ تھا، اور انہوں نے کہا کہ آج وہ یہ سوال اٹھانے میں حق بجانب ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید صاحب جو اس وقت آئی ایس آئی کے سربراہ تھے، انہوں نے ان سے ملاقات کی خواہش ظاہر کی، لیکن اس ملاقات کا جواب نفی میں دیا گیا۔ پھر ان کا دعویٰ ہے کہ وہ چل کر ان کے پاس آئے اور بیٹھ کر انہیں پیشکش کی۔ ایک پیشکش تو انہوں نے اس صورت میں کی کہ ان کا کہنا تھا کہ وہ مولانا فضل الرحمان کو سینٹ میں دیکھنا چاہتے ہیں، اور پھر انہیں سینٹ کا چیئرمین بننے کی پیشکش کی۔ اس کے ساتھ ساتھ انہیں کہا کہ وہ جو کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں وہ سسٹم کے اندر رہتے ہوئے وہ کریں۔ اس سے پہلے بھی مولانا فضل الرحمان صاحب کچھ ملاقاتوں کا، کچھ پیشکشوں کا تذکرہ کرتے رہے ہیں، لیکن یہ جو پیشکش تھی یہ پہلی دفعہ انہوں نے اس کا انکشاف کیا اور بتایا۔ تو ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے یکسر اس پیشکش کو مسترد کیا، اور کہا کہ وہ کسی عہدے کی لالچ میں یا کسی منصب کے شوق میں اور پیشکش کے جواب میں جو ان کا موقف ہے اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، اور یہ حکومت یعنی تحریک انصاف کی حکومت کو برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اور اس حوالے سے انہوں نے اپنے اسی موقف کا اعادہ کیا جو عمران خان صاحب کے حوالے سے وہ موقف رکھتے ہیں یہودی ایجنٹ ہونے کے ناطے اور بیرونی ایجنڈے پر کام کرنے کے حوالے سے۔ اس پر بھی آگے چل کر ہم بات کریں گے۔ تو ان کا یہ کہنا ہے کہ یہاں تک پیشکش کی گئی، پھر جب انہوں نے یہ پیشکش مسترد کر دی تو اپوزیشن اتحاد کو توڑنے کی اور اس میں رخنہ ڈالنے کی کوشش شروع کی گئی، اور وہ اسی کے نتیجے میں پھر سینٹ الیکشن کے دوران کچھ لوگ منتخب ہوئے، پھر سینٹ چیئرمین شپ کے حوالے سے جو اپوزیشن کو اکثریت کے باوجود شکست ہوئی، اور پھر یہ کوششیں جو ہیں وہ آگے جا کر نہ صرف یہ کہ چیئرمین سینٹ کے انتخاب، بلکہ سینٹ میں اپوزیشن لیڈر کے تعین کے حوالے سے اس پر یہ منتج ہوئی یہ کوششیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ سب کچھ ہوا ہے، لیکن انہوں نے کہیں پر بھی لچک نہیں دکھائی اور اپنے موقف پر ڈٹے رہے۔ پھر اس کے بعد ان کا یہ کہنا ہے کہ
جب بات یہاں تک آ گئی کہ تحریک عدم اعتماد کی بات کی گئی تو وہ تحریک عدم اعتماد کے حق میں بھی نہیں تھے، اور وہ چاہ رہے تھے کہ سڑک پر آ کر عوامی طاقت کے ذریعے حکومت سے استعفے کا مطالبہ کیا جائے اور اسی طرح اس حکومت کو فارغ کر دیا جائے۔ لیکن اس تجویز کو بھی پذیرائی نہیں ملی اور اپوزیشن نے تحریک عدم اعتماد کے ذریعے اور ایوان کے اندر تبدیلی لا کر حکومت کو تبدیل کرنے کی جو آپشن تھا اس کو استعمال کیا۔ اس کے بعد پھر جب عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہوئی تو مولانا فضل الرحمان کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے ایک بار پھر اپوزیشن اتحاد کو پھر تجویز دی کہ اب فوری طور پر انتخابی اصلاحات کر کے الیکشن میں چلا جائے، الیکشن میں جایا جائے اور الیکشن کا اعلان کیا جائے، لیکن یہ تجویز بھی ان کا کہنا ہے کہ پسند نہیں کی گئی، اتفاق نہیں کیا گیا، اور تبھی وہ ایک بار پھر اپوزیشن اتحاد کو بچانے کے لیے وہ نہ صرف یہ کہ حکومت کا حصہ بنے ہیں اور جو ابھی تک یہ حکومت قائم ہے تو ان کا کہنا ہے کہ اگست میں یہ حکومت اپنی مدت پوری کرے گی اور پھر الیکشن کا اعلان کیا جائے گا۔ تاہم یہ بھی یقینی نہیں ہے، اگرچہ انہوں نے بڑے وثوق کے ساتھ بات کی ہے کہ وزیر اعظم نے واضح کر دیا ہے کہ الیکشن ہوں گے اور تقریباً 1 مہینے کی مدت انہوں نے کہا ہے کہ اس کے بعد نگران حکومت قائم ہوگی اور پھر الیکشن کمیشن جانے اور شفاف الیکشن جانے، اور اسی طرح ان کا یہ کہنا ہے کہ نگران حکومت کے حوالے سے پھر نگران حکومت خیبر پختونخوا کے حوالے سے جو اعتراضات اٹھائے گئے ان کا تذکرہ ہوا، ان پر جو کرپشن کے الزامات ہیں، اور یہ بات کی گئی کہ یہ JUI کی حکومت ہے۔ اس بات کو انہوں نے یکسر مسترد کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ JUI کی حکومت نہیں ہے، یہ نگران حکومت ہے۔ ہاں البتہ اس صوبے میں جو ان کی قوت ہے اور اس قوت کی بنیاد پر وہ اگر اثر انداز ہو رہے ہیں فیصلوں پر تو یہ ان کا حق ہے۔ تو یہ گفتگو تھی۔ اس کے علاوہ کچھ اور بھی باتیں ہوئی اور جن میں ایک بہت بہت بڑے ملک کے سفیر کے ساتھ ملاقات کا انہوں نے انکشاف کیا، یہ بھی پہلی دفعہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے ان کی حکومت کے حوالے سے اور ان کے عزائم کے حوالے سے جو انہوں نے باتیں کی ہیں، اور اسی طرح اگرچہ کچھ ملفوف انداز میں انہوں نے بات کی، لیکن عوامی نیشنل پارٹی کی صوبائی قیادت کی جانب سے جو اعتراضات اٹھائے جا رہے ہیں گورنر خیبر پختونخوا کے حوالے سے اور نگران حکومت کے حوالے سے، تو اس پر بھی انہوں نے ڈٹ کر کہا کہ گورنر کی تبدیلی بالکل نہیں ہوگی، اور پھر ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو لوگ الزامات لگا رہے ہیں ان کو اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے۔ اور اس حوالے سے جو انہوں نے تفصیلی بات کی تو جو ایک اہم ملک کے سفیر کے ساتھ ملاقات کے حوالے سے، عمران خان کی پالیسیوں کے حوالے سے جو باتیں تھیں، اور اسی طرح اس صوبے کی نگران حکومت اور عوامی نیشنل پارٹی کے جو ان کے جو اعتراضات ہے یا ان کی جو تنقید ہے اس پر بھی ہم بات کریں گے، لیکن آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اور اگلے قسط میں پھر ہم ان 3 موضوعات پر بات کریں گے۔ اب اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔